یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ یہ سورۃ الانفال ہے، مدنی سورت ہے، 75 آیات ہیں، 10 رکوعات ہیں۔ سورت کا نام سورۃ الانفال ہے اور پہلی آیت مبارکہ ہی میں انفال کا لفظ موجود ہے اور سورت کا نام بھی سورہ انفال ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے بارے میں اتری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت عطا فرمایا، لیکن تقسیم میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی اصلاح کے لیے اور حل کے لیے یہ آیت مبارکہ اتری۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے انفال کا مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ آیت تو ہمارے یعنی اصحاب بدر ہی کے بارے میں اتری ہے، اور اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ مال غنیمت کے بارے میں غزوہ بدر میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان نکلے تھے، گمسان کی جنگ ہوئی، کافروں کو شکست ہوئی، تو مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے دشمن کا پیچھا کیا اور تاکہ واپس نہ آ سکیں، اور ان کو بگاتے بگاتے دور تک چلے گئے تاکہ کہیں سے واپس پلٹ کر کوئی حملہ نہ کر دے، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنائے رکھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا۔ تو جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ مال غنیمت تو ہمارا ہے، اس لیے کہ دشمن کو بھگایا تو ہم نے ہے۔ جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہے، یہ ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے گرد میں ایک حصار بنایا تھا انہوں نے کہا اصل تو حضور کی ذات گرامی ہے سب سے اہم کام، لہذا اس کے مستحق ہم ہیں۔ بعض صحابہ کرام سے ایسی بات ہوئی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرما دیا کوئی حقدار نہیں ہے، مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، جیسے اللہ فرمائیں گے، جیسے نبی کا فیصلہ ہوگا اسی کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور ایک اور شان نزول مسند احمد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی شہید ہو گئے، حضرت عمیر، میں نے ان کے مقابلے میں مشرکین میں سے ایک آدمی کو قتل کیا، سعید بن العاص کو۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اور اس کی تلوار لے کر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مال غنیمت میں جمع کرو۔ تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں حکم ماننے پر تو مجبور تھا، میرا ایمانی تقاضا تھا، لیکن دل میں ایک صدمہ ہو رہا تھا کہ میرا بھائی شہید ہوا عمیر، اور میں نے اس کے مقابلے میں دشمن کو مار کر ایک تلوار حاصل کی، وہ بھی مجھ سے لے لی گئی، اور ابھی میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئیں اور وہ تلوار مال غنیمت کا حصہ بن کر مجھے واپس مل گئی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا تھا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ یہ میری چیز ہے جو کسی کو میں دوں اور نہ آپ کی ملک ہے، پورے مال غنیمت میں جمع کر دو، جو اللہ فیصلہ فرمائیں گے وہی فیصلہ قابل قبول بھی ہوگا۔ تو اس پس منظر میں اللہ نے یہ آیات مبارکہ اتاری ہیں۔ ایک چیز سمجھنے کی ہے، انفال نفل کی جمع ہے، یہ اصل میں انعام کو کہتے ہیں، جیسے فرائض واجبات وہ تو ہمارے ذمہ لازم ہیں، لیکن نوافل جو ہیں نا، نفل نماز
یہ فرض اور واجب کے علاوہ ایک نماز ہے جو امت کے لیے گویا کہ ایک انعام ہے، زائد چیز تو ہے لیکن ایک انعام ہے کہ اللہ نے اپنے قرب کے لیے مسلمانوں کو نوافل عطا کیے۔ نوافل نماز ہو گئی، صدقات ہو گئے۔ تو نفل اس مال غنیمت کو کہتے ہیں جو جہاد کر کے لڑ کے کافروں سے حاصل کیا جائے۔ ایک لفظ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال فے، فا اور یا اور اس کے اوپر حمزہ، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہیں مال فے دیا خیبر کے موقع پر۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ اور قتال کے دوسرے فریق سے حوالے کر دیں، چھوڑ کر بھاگ جائیں، رضامندی سے اپنے اموال دے دیں، اس سب کو جو بغیر لڑے حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور ایک جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو صفی کہا جاتا ہے، صاد فا اور یا۔ یہ وہ حصہ ہوتا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا بعد میں کہ جو بھی اپنے لیے چاہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں۔ تو ایک مال غنیمت ہے جو لڑ کر لیا جائے، ایک مال فے ہے جو بغیر لڑے مل جائے، ایک ہے نفل، انفال جس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے انعام۔ جو آدمی کسی کو قتل کرے گا، اعلان کر دیا جاتا تھا اس کا سارا مال اسی کو ملے گا۔ من قتل قتیلا فلہ سلبہ، دشمن پر رعب جمانے کے لیے، مجاہدین کو ہوشیار کرنے کے لیے، جوش دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو مال غنیمت جو لڑ کر لیا جائے، مال فے جو بغیر لڑے حاصل ہو جائے، اور مال انفال اس کو کہتے ہیں جو بطور انعام کے دیا جائے۔ تو بہرحال ایک مال صفی ہوتا ہے جو حصہ نبی علیہ السلام کے لیے حضور کے اعزاز میں ایک اختیار دیا گیا تھا کہ جو آپ چاہیں اپنے لیے رکھ لیں۔ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، لڑائی لڑنی ہے، دشمن کا مال حاصل ہو گیا، اس کو ایک میدان میں رکھ دینا ہے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، یہی جہاد کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اگر وہ آگ آ کر اس کو نہ جلاتی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ تو بہرحال آگے جو آیات مبارکہ انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں آئیں گی اس میں یہ تفصیل ہوگی۔ یہاں صرف اتنا فرمایا گیا کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، وہ جیسے چاہیں تو اسی مال کو تقسیم کر سکتے ہیں، کسی کا کوئی ذاتی حق نہیں بنتا ہے، جو اللہ رسول چاہیں گے اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، لہٰذا آپس میں بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو مال غنیمت کی تقسیم ہے یہ تو غزوہ بدر کی بات تھی، اب جو مال غنیمت ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟ تو پارہ نمبر 10 کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائیں، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا ہے۔ اب یہ حکم آ گیا کہ مال غنیمت جب بھی آئے گا تو اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا جو عام مسلمانوں کے کام آئے گا، اور اس میں سب کا حصہ ہو جائے گا، اور 4 حصوں کو غازیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، 4 حصوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور ایک بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اعلان کر دیتا ہے، جرنیل جو کسی کو قتل کرے گا مال غنیمت اسی کا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی جماعت تو یہاں موجود ہے ایک لشکر، لیکن کسی طرف کچھ ایسی افواہیں ہیں، کچھ ہے، ایک چھوٹا لشکر بھیجا جاتا ہے، بڑا لشکر ہزاروں کا، چھوٹا کم افراد کا بنا دیا، 100 200 اس طرح، اور وہ جو لشکر ہے وہ چلا گیا اور اس نے جا کر قتل و قتال کیا، تو جو سامان ان کو ملا ہے وہ سامان بھی مال غنیمت میں شمار ہوگا۔ البتہ یہ
ایک حصہ اس کا 5واں مال غنیمت میں بیت المال میں جمع ہوگا اور باقی انہی کے درمیان تقسیم کیا جائے گا جس کو بھیجا گیا تھا اور چھوٹے لشکر کو۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے، ایک تو یہ عرض کر دیا کہ اگر یہ کہا جائے جو جس کو قتل کرے مال اسی کا، وہ تو ایک انعام ہے، یہ بھی اعلان ہو سکتا ہے۔ چھوٹے لشکر بڑے لشکر میں سے ایک آدمی نہیں، ایک چھوٹا لشکر بھیج دیا تو اس کا بھی 5واں بیت المال میں اور باقی انہی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ بیت المال میں جو مال جمع کیے جاتے ہیں اس میں سے بھی کسی غازی کو بطور خاص انعام دیا جا سکتا ہے، جو اس میدان جنگ میں سب سے زیادہ آگے ہے، اس کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ اور پورا جو مال غنیمت ہے بیت المال میں جمع کر دیا، اس کو کچھ حصہ الگ کر کے جو لوگ مجاہدین کے گھوڑوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کی کام کاج کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اس میں سے بھی ان کو کچھ دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ پہلی آیت مبارکہ تھی جس میں مال غنیمت کے احکام کو ذکر کیا گیا۔ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ آگے البتہ ایک بات ارشاد فرمائے گی، جیسا کہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ قرآن پاک تربیت کرتا ہے، اللہ جل شانہ تربیت کرتے ہیں۔ ایک حکم نافذ نہیں کیا جاتا چاہے دل مانے یا نہ مانے، جیسے عام طور پر دنیاوی قانون میں دل مانے یا نہ مانے، برا بھلا کہہ کر بھی لوگ پھر بھی قانون پر عمل کرتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا ہوتا۔ اللہ رسول کے احکام اس طرح نہیں ہے کہ دل نہ مانے اور حکم ماننا ہے، نہیں، بلکہ دل و جان سے ماننا ہے۔ بلکہ اگر ظاہری نہ بھی مان سکو اور دل و جان سے ماننا پھر بھی خیر ہو جائے گی، لیکن اگر دل و جان سے نہیں مانیں گے تو یہ زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اس لیے آگے فرمایا پس اللہ سے ڈرو، اور ایک یہ بھی فرمایا کہ آپس میں صلح و صفائی رکھو، کشیدگی نہ کرو، اگر اختلاف ہو جائے تو وہ مسئلہ اللہ رسول کی طرف لوٹا دو۔ اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ تجربہ یہ بات بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کا مرکزی نقطہ نظر وہ تقوی ہے اور خوف خدا ہے۔ جب تقوی اور اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے تو بڑے بڑے جھگڑے منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں، باہمی نفرت کے بڑے بڑے پہاڑ گرد بن کر اڑ جاتے ہیں۔ لیکن اگر تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، انا ہے اور قوم پرستی ہے، زبان پرستی ہے اور اس طرح دیگر چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے پھر یہ جھگڑے طول پکڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح و صفائی رکھو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔